أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. صدق اللہ العظیم. سورہ الحاقہ کی پہلی 6 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ الحاقہ مکی صورت ہے. اس میں توحید و رسالت اور آخرت کو بڑے مدلل انداز سے بیان کرنا گیا. خاص کر آخرت کا انداز بڑا زوردار ہے. تو اس کو الحاقہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں الحاقہ کا لفظ ہے، پہلا لفظ الحاقہ. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: الحاقۃ بالحاقہ، وہ واقعہ جو حق ہے. ملحاقہ، کیا ہے وہ حق ہونے والا واقعہ. وما ادراک ملحاقہ، اور تم کیا جانو کہ وہ حق ہونے والا واقعہ کیا ہے. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا، یعنی قیامت کو جھٹلایا. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، قوم سمود اس ایک سخت حادثہ سے ہلاک کر دیے گئے. واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے. کفار مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ اذا متنا وكنا ترابا عظاما ائنا لمبعوثون، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ہو جائیں گے، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. اللہ فرماتا ہے کہ ضرور اٹھایا جائے گا، اور اٹھانے کے بعد تم سے جو ہے تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا. جن قوموں نے جھٹلایا وہ دنیا کے اندر بھی تباہ کر کے رکھ دی گئیں. عاد و سمود کی قوموں کو دیکھو. عاد ایک زوردار، یا اپنا سمود ایک زوردار دھماکے سے تباہ کر دیے گئے. قوم عاد جو ہے شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دی گئی. وہ بڑی طاقتور قومیں تھیں، تم ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ ایسی شدید طوفانی آندھی تھی، سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام، جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ان پر مسلط رہی. اور پھر قوم کو آپ نے دیکھا کہ وہ ایسے جو ہے تباہ کر دیے گئے کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. فہل تری لہم من باقیہ، کیا ان میں سے آپ کسی کو باقی دیکھتے ہیں. اسی طرح فرعون اور اس سے پہلی جو قومیں تھیں، قوم لوط جنہیں الٹ کر رکھ دیا گیا، انہیں بھی جو ہے اللہ کے یوم حساب سے انکار تھا، وہ بھی تباہ کر کے رکھ دیا. ان لوگوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی. فأخذهم أخذة رابية، اللہ نے انہیں بڑی سختی سے اپنی گرفت میں لے لیا. انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، اور قوم نوح کو دیکھو کہ اس نے بھی اپنے رسول کی نافرمانی کی. قوم حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ اس قوم کو تباہ کر دے. اللہ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا، اور زمین سے چشمے ابلنا شروع ہو گئے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی میں سوار کر لیا، اور ان کے ساتھیوں کو بھی، اور آپ کی قوم جو ہے پانی کے عذاب میں غرق کر دی گئی. کس لیے؟ لِنَجْعَلَهَا تَذْكِرَةٌ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم اس بات کو ایک سبق آموز یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد کو محفوظ رکھیں. اے کفار مکہ، تم بھی اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ، اپنی بغاوت سے باز آ جاؤ. اللہ کے مقابلے میں کسی اوروں کی پرستش، اوروں کی بندگی اور غلامی کرنے سے باز آ جاؤ، اور باطل نظاموں کو سپورٹ کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہیں بھی جو ہے دنیا سے ایسے نیست و نابود کر دیا جائے گا جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون کو کر دیا گیا.
اور آخرت میں تمہیں اس سے بھی زیادہ ہولناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔